ایم کیو ایم نے وزیر اعلیٰ سندھ کا صوبے میں سب اچھا ہے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کی کوتاہیاں گنوا دیں۔ کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی۔ سندھ حکومت 15 برس میں 18,000 ارب خرچ کر چکی۔ اتنے پیسوں میں سندھ 50 بازار بنایا جا سکتا تھا۔ بلاول صاحب وزیر اعلیٰ سے پوچھیں 15 سال کے بعد بھی بلاول ہاؤس میں پانی کیوں نہیں آتا؟ اگر سب اچھا ہو رہا تھا تو یہ ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت نہ ہوتی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں سڑکوں کا فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں پتہ اس گاڑی کی وائبریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ سندھ ختم ہو گیا اور پنجاب شروع ہو گیا۔ اگر اتنا سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے تو میں سندھ کے اسپتال اور اسکولوں کی تعریف کرنے والے اور ان کے ایڈورٹیزمنٹ بنانے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سندھ کے تعلیمی اسکولوں میں داخل کر کے دکھائیں، اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخل کر کے دکھائیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب الزامات لگانے سے قد نہیں بڑھتا۔ مصطفیٰ کمال کے میئرشپ کے دوران کراچی دنیا کے خطرناک شہروں میں اول نمبر پر تھا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا مصطفیٰ کمال پر جوابی وار۔ کہا مصطفیٰ کمال دور میں کراچی میں سب سے زیادہ بوری بند لاشیں ملتی تھی۔ سب کو معلوم ہے 2024 کے الیکشن میں آپ کو کیسے مینڈیٹ ملا ہے۔ ہمارا منہ نہ کھلوائیں، نفرت کی سیاست نہ پھیلانے کا مشورہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے عوام کے لیے خوشخبری۔ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کی جانب سے جلد ای وی ٹیکسی اور پنک ٹیکسی چلانے کا اعلان۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستان میں پہلی بار ای وی ٹیکسی اور پنک ای وی ٹیکسی چلائی جائے گی۔ کراچی یونیورسٹی کی 32ویں سالانہ تقسیم اسناد کی تقریب۔ مختلف تدریسی شعبہ جات اور مراکز کے 429 طلباء کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ ایم فل، ایم ایس، ایم ڈی اور پی ایچ ڈی کی تعلیم مکمل کرنے والے 329 طلباء کو اسناد تفویض۔ گورنر سندھ اور چانسلر کامران ٹیسوری کی تقریب میں شرکت۔ گورنر سندھ نے طالبات کو گولڈ میڈل سے نوازا۔ رکن قومی اسمبلی شرمیلہ فاروقی نے بھی جامعہ کراچی سے شعبہ قانون میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی۔ شرمیلہ فاروقی نے گورنر سندھ کے بجائے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وائس چانسلر جامعہ کراچی سے ڈگری وصول کی۔ سٹی 21 سے گفتگو میں اپنے اہم دن پر والد کی یادیں تازہ کی اور ڈگری والد کے نام کر دی۔ وائس چانسلر خالد عراقی کا تقریب سے خطاب۔ کہا تعلیم پر پیسے لگانا سرمایہ کاری ہے، تعلیم پر خرچہ کریں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں۔ کسی بھی جامعہ کے لیے ٹیچنگ اور ریسرچ اہم ہے۔ جامعہ کراچی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا۔ 10 نئی بسوں کا ہم نے اضافہ کیا۔ جامعہ کراچی میں مختلف اسکالرشپ بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ سب جو ہے پاکستان کے ان 1% لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ آپ پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن آ گئی، جسٹ 1%. So do you think it's right for you to get educated from a university being created by this country for a price that is almost negligible? گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے نسیم میمن کے عہدے سے متعلق خبروں پر لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کہا موقع پر جو شواہد آتے ہیں اس پر فیصلے ہوتے ہیں۔ پرنسپل سیکریٹری معاملے کو دوبارہ دیکھیں گے۔ گورنر آئی ٹی کلاسز کے الحاق سے متعلق کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو درخواست کی ہے، دوبارہ یاد دہانی کراؤں گا۔ مانسون ہوائیں آج سندھ میں داخل ہوں گی۔ کراچی میں بادلوں نے پہلے ہی ڈیرے ڈال دیے، موسم سہانا ہو گیا۔ شہر میں 8 جولائی پیر کو آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ ہوا میں نمی کا تناسب 74% ریکارڈ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اجلاس 11 جولائی کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں کابینہ اراکین کراچی امن و امان پر غور کریں گے۔ گریڈ 1 سے 15 تک نئی بھرتیوں کی منظوری لی جائے گی۔ وزراء، مشیر، معاونین خاص، چیف سیکریٹری، آئی جی سندھ اور دیگر شریک ہوں گے۔ زیر حراست ملزم معیز کی ہلاکت کیس۔ ملزم معیز کی تشدد سے ہلاکت چھپانے کے لیے جھوٹی رپورٹ بنوانے کا انکشاف۔ پولیس نے حتمی چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔
SHO درخشاں علی رضا اور ASI محرر فیصل لغاری پر بھی قتل کی دفعہ لگائی گئی۔ ملزم کی ہارٹ اٹیک سے موت کی رپورٹ بنوانے، شواہد چھپانے اور ضائع کرنے کی کوشش کی گئی۔ مفرور ملزمان SP نیئر پر بھی قتل سمیت دیگر الزامات۔ کسٹمز کی ناردرن بائی پاس پر بڑی کارروائی، 1.5 کروڑ روپے مالیت کا 55,000 لیٹر اسمگلڈ ایرانی ڈیزل برآمد۔ آپریشن میں کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ، رینجرز اور پولیس نے بھی حصہ لیا۔ چھاپے کے دوران نامعلوم افراد نے کسٹم کی ٹیم پر پتھراؤ کیا۔ ہنگامہ راہی کے دوران اسمگل شدہ ڈیزل سے بھاری گاڑیاں ڈرائیور لے کر فرار ہو گئے۔ ڈیوٹی اور ٹیکس ادا کیے بغیر ڈیزل غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیا گیا تھا۔ زیر زمین سٹوریج سے برآمد ڈیزل کلیکٹریٹ کے کوئٹہ منتقل۔ CTD اہلکار اغوا اور بھتے میں ملوث نکلے، سولجر بازار تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اہلکاروں نے محمد علی نامی شہری کو اغوا کر کے 20 لاکھ روپے بھتے کی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ خاتون نے اپنا زیور اور نقد رقم CTD کے انسپکٹر رفاقت اور اہلکار ملک خالد کے حوالے کی۔ CTD افسران نے شہری کو رہا کرنے کے بجائے مقدمہ درج کیا۔ انسپکٹر رفاقت پر ٹیپو سلطان تھانے میں بھی اغوا کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ بوٹ بیسن پر اپارٹمنٹ کی تیسری منزل سے گر کر 16 سالہ ملازمہ زخمی، دونوں ٹانگیں اور بازو ٹوٹ گئے، جناح اسپتال میں زیر علاج۔ سمینہ اپنے منگیتر کی کسی اور سے شادی سے دل برداشتہ تھی۔ ساتھی ملازمہ کا کہنا تھا کہ سمینہ کو سمجھانے کی کوشش کی، سمینہ نے موقع پا کر عمارت سے چلان لگا دی۔ پولیس نے موبائل فون قبضے میں لے کر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف پوسٹ کلیئرنس آڈٹ ساؤتھ کی اہم کامیابی، میسرز حمزہ کمپنی پر ٹیکسز اور ڈیوٹی کی مد میں 12.5 کروڑ کی چوری پکڑی گئی۔ EFS مینوفیکچرنگ بانڈ اور DTRE کی سہولت کے غلط استعمال کا انکشاف۔ آڈٹ میں کسٹمز، سیلز اور انکم ٹیکس کی مد میں ابتدائی جانچ میں تضادات۔ آڈٹ میں فیکٹری کے احاطے کا فزیکل معائنہ بھی کیا گیا۔ مینوفیکچرنگ کی سہولت کے بغیر برآمد کرنے کا جواز پیش کرنے میں ناکامی۔ ملزمان کے خلاف سیکشن 32 کے تحت مالی فراڈ کا مقدمہ درج کرایا گیا۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری۔ پریڈی ٹریفک پولیس اہلکار کا احسن اقدام، اہلکار نعمت علی نے سٹی 21 کے پروڈیوسر نعمان بے کا گمشدہ موبائل واپس کر دیا۔ نعمان بے کا موبائل صدر موبائل مارکیٹ میں گر گیا تھا۔ ٹریفک اہلکار نعمت علی نے موبائل ملنے پر ٹریفک سیکشن افسر کے حوالے کیا۔ رابطہ ہونے پر سیکشن افسر نے دفتر بلا کر موبائل پروڈیوسر کے حوالے کر دیا۔ نعمان بیگ نے موبائل ملنے پر ٹریفک پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ پیٹرولیم ڈیلرز پر ایڈوانس ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، FBR نے واضح کر دیا۔ بیان میں کہا کہ پیٹرول پمپس اور ریٹیل آؤٹ لیٹس 156A کے تحت پہلے ہی ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ ریٹیلرز پر ایڈوانس انکم ٹیکس کی شق سے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو نکال دیا گیا۔ وزارت پیٹرولیم نے FBR سے وضاحت طلب کی تھی۔ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ چاند آج نظر آنے کے امکانات کم، ماہر فلکیات نے محرم کا چاند کل نظر آنے کا قوی امکان۔ چاند نظر آنے کا دورانیہ غروب آفتاب کے بعد 42 منٹ تک رہنے کا امکان۔ سندھ حکومت نے 143 مذہبی رہنماؤں کی بین الصوبائی اور بین الاضلاعی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی۔ محکمہ داخلہ سندھ کا نوٹیفیکیشن جاری، پابندی محرم الحرام کی مناسبت سے عائد کی گئی۔ کاروباری ہفتے میں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، ایک ہفتے میں 91 ارب روپے مالیت کے 1.92 ارب شیئرز کا کاروبار کیا گیا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 219 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ 7 روز میں انڈیکس میں 1767 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 80,212 کی سطح پر بند ہوا۔